پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سرد جنگ چل رہی تھی نا، آج اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے. اور بلاول بھٹو جو کراچی اور سندھ کی کہانی ہے نا، وہ وہاں سے اٹھا کے اسلام آباد لے آئے ہیں، اور وہاں آ کے انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب منعقد کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سارے الزامات ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک آج کی بڑی ہائی لائٹ ہے اگر ہم سیاست، اپنے ملک کی سیاست دیکھتے ہیں تو. اس کے علاوہ آپ کے انکل ٹرمپ نے آپ کا جو امیگریشن کا پلان تھا، آج میرا انکل بنا دیا. اس کی عمر میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر میں میری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یار انکل، اس کو ساری دنیا انکل ٹرمپ کہتی ہے نا. اچھا، ساری دنیا کہتی ہے. اچھا، لیکن اس نے جو آپ کا پلان تھا نا وہ والا امیگریشن والا، اس کو فی الحال روک دیا. 75 ملکوں کو منع کر دیا ہے کہ ان کی امیگریشن نہیں ہو سکتی، اس میں پاکستان بھی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا اس میں ان میں شامل نہیں ہے، جس کو وہ روز جلی کٹی سناتا ہے اور ہماری وہ تعریف کرتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا حال کر دیا، اور آپ کا بھی وہ پلان سارا کینسل ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی کتاب میں ان کے نام پہ کانٹا لگا دیا ہے، آج وہ ان کے ساتھ دیکھے گئے. میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پہ ایک اسٹیٹ لاؤنج بنایا گیا ہے، بڑا وی آئی پی قسم کا، اس کا افتتاح کرتے ہوئے. تو لگتا ہے کہ ان کی ری یونین ہو گئی. کیسے ہوئی، ان ساری باتوں پہ ہم آج تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے بلاول بھٹو، ان کا یہ جو ایک عالیشان قسم کی تقریب تھی جس میں انہوں نے میڈیا کے اہم ارکان کو بھی بلایا، اینکرز کو بھی بلایا، خاص طور پہ ایڈیٹرز کو بلایا، اور ساتھ سفیروں کو بلایا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلایا، آبزرورز کو بلایا، اور ان کو بتایا کہ کیسے سندھ گورنمنٹ ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی شعبوں میں کام کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امپریشن ہے، انہوں نے براہ راست تو یہ نہیں کہا کہ یہ جو امپریشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اوپر ایک پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا تھا، ان کو دباؤ میں لایا جا رہا تھا کہ صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور خاص طور پہ کراچی کی جو خود مختاری ہے اس کے لیے کہا جا رہا تھا. ایک کیمپین چلائی جا رہی تھی، بہت سارے لوگ اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے، سیمینار منعقد ہو رہے تھے. پھر 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کے لیے، پھر آپ کا یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں تبدیلی کرنے کے لیے جو پریشر تھا، اس سارا جواب دیا. کل بھی انہوں نے تھرپارکر سے بھی جواب دیا، لیکن آج انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی. تو اس کو آپ کیسے نیریٹ کریں گے؟ نہیں، سیاسی طور پر جو سیاست کا ایک انداز ہوتا ہے، سیاسی انداز میں آپ اپنی مخالفت میں آتے ہیں، جو مخالف ہوتا ہے اسے بھی ایڈریس کر جاتے ہیں. لیکن وہ سیاست جو بتاتی ہے نا ہمیں، وہ ضروری نہیں ہے جس طرح کی سیاست ہم نے پاکستان میں اب ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی ہے، کہ جس میں گالی گلوچ کے علاوہ ایک دوسرے کو مثلا بے حرمتی کرنا، رسوا کرنا، مطلب یہ سیاست نہیں ہوتی. سیاست یہ ہوتی کہ آپ اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، میں اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوں. آپ کو مجھے ایڈریس کرنا آتا ہے، مجھے آپ کو ایڈریس کرنا آنا چاہیے. لوگ بھی اس میں سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیسنٹ رہتے ہیں. آپ نے خود اپنے آپ کو بھی وہ کر دیا، گالی گلوچ پہ آگے. پاکستانی پولیٹکس کی آج کے دن میں پہچان گالی گلوچ بن گئی. باہر کے ملک میں کسی سے بات کریں نا کہ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ، انہیں کہا یار پہلے تو ڈومینیٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک کی سیاست میں تو گالی گلوچ ڈومینیٹ کر رہی. گالی گلوچ قوموں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ گالی گلوچ پہ آ جانا کہ اب ہمارے پاس یہی ہتھیار رہ گیا، تو یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں، اپنا کیس آپ کو پلیڈ کرنا آتا ہو، اپنا کیس پلیڈ کریں. جو دیکھنے سننے والے ہیں ان پہ فیصلہ چھوڑ دو کہ آپ نے اپنا کیس پلیڈ کیا، اور دیکھنے سننے والا، اگر دیکھنے سننے والا گالیوں پہ ہے تو پھر اس کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا جو گالی گلوچ پہ آتے ہیں، میں ان کو کاؤنٹ کر رہا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلسز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائنسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جماعت نے اپنے حکومت میں کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے اچھے کام تھے جو یہ کر سکتے تھے نہیں کر سکے. وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے. تو یہ کیس پلیڈ کرنا اسلام آباد میں جا کے، جیسے آپ اکثر و بیشتر فرماتے تھے کہ جناب وہ پاور دیٹ بھی جو ہے نا، وہ آج کل ذرا تھوڑا سا بکھری ہوئی ہے.
کہ یہ پیپل پارٹی والے یا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوتی ہے. وہ سہیل آفریدی جیسے فارغ لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو، جس کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کالج میں کیسے پڑھتا ہوگا، یونیورسٹی میں کیسے پڑھتا ہوگا، کہ اس انداز میں، اس سٹائل میں پڑھا نہیں جا سکتا. بدماشی ہو سکتی ہے، اس انداز میں پڑھا نہیں جا سکتا. تو وہ آپ نے ان کو ریسیو کیا. بھئی سیاست کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، سندھ کا اپنا ایک طریقہ ہوگا، پنجاب کا اپنا طریقہ رہا ہے، KPK کا اپنا طریقہ ہے، بلوچستان کا اپنا طریقہ ہے. اپنی روایات کے ساتھ آپ نے وہ چیز پیش کرنی ہوتی ہے. تو وہ سندھ، مجھے تو اس پہ کوئی نہیں لگا کہ بھئی اگر سہیل آفریدی کو آپ نے، لیکن اس کو بھائی بغاوت سمجھا گیا. میں کہتا ہوں کہ وہ منیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلوں نے کہا کہ اچھا پھر تسی اگر انجی استقبال کرنے نے تو پھر اسی بھی تہاڈے نال کر کے وکھاواں گے. یعنی یار اس کو چھوڑو، کئی ایک اینکر نے تو یہاں تک کہا کہ اب پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہو گئے. میری جاوید بات چودھری سنیں، نے کہا کہ اب اس کا سخت جواب آئے گا بلاول بھٹو اب کو. میری بات سنیں، یا تو ہو نا کہ پیپلز پارٹی مل گئی ہو PTI کے ساتھ، یک زبان ہو گئی ہو، جو کبھی نہیں ہوگا. نیور نیور ان فیوچر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. PTI کا اپنا سٹائل آف پالیٹکس ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا سٹائل آف پالیٹکس ہے. پیپلز پارٹی کے سٹائل آف پالیٹکس میں یہ ہے، مار بڑی کھائی ہے پیپل پارٹی، سیاسی جدوجہد میں لمبی اننگ کھیلی، مار بڑی کھائی. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک پارٹی ہے. PTI کا پرابلم یہ رہا ہے کہ یہ آج تک کسی مشکل دور میں سے، آج تک جس مشکل دور میں سے سیاسی جدوجہد ہوتی رہی اس ملک میں، اس میں سے ایک دن کے لیے نہیں گزری. رونا پیٹنا زیادہ ہے. یار ابھی گزر ہی رہی ہے ویسے PTI بھی. یہ رونا پیٹنا زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں ان کی خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے بوڑھے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. لوگ کہتے ہیں، یہ اس میں لفظ نہ استعمال کیا کریں، لوگ کہتے ہیں، کہا کریں مرشدی گروپ کہتا ہے. وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ہم سے زیادہ اطلاعات ہیں، انفارمیشن کا انبار اس کے پاس لگا ہوتا ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے کیا کہ سہیل آفریدی کو انہوں نے باقاعدہ اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، یار انہوں نے اپنی روایت کے مطابق بالکل ٹھیک کیا، اس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش نکلتی نہیں ہے. نہیں، لیکن ایک بات ہے نا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک سگنل تھا کہ جناب آپ یہ جو ہمارے اوپر بندے چھوڑے ہوئے نا کہ روز آ کے سیمینار کرتے ہیں کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنائیں، اور یہ جو آپ روز ایک مطالبہ نیا شروع کر دیتے تو ہم بھی PTI والوں کو اجرک پہنا سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے پہلے بات کی تھی، ریپیٹڈلی بات کر رہا ہوں، پنجاب گورنمنٹ ہے اور مسلم لیگ نون ہے. PTI مسلم لیگ نون کو پنجاب میں تنگ کر سکتی ہے، لیکن PTI پیپلز پارٹی کو سندھ میں تنگ نہیں کر سکتی. فرق یہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. جو بھی ہے، لیکن اس کی ایک وضاحت دی گئی، کہ پیپلز پارٹی نے، ایک نوجوان ہے لاہور کا یوٹیوبر، اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ غلطی 11 میں بھی کی تھی، جب اس کا یہ خیال تھا کہ PTI جو جلسہ کر رہی ہے لاہور میں وہ پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں کرے گی، حالانکہ PTI نے پنجاب میں سارا ووٹ پیپلز پارٹی کا توڑا تھا. یہ آپ کی بات دیکھیں، میری بات سنیں، یہ اس وقت میں یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے منہ سے بات نکل رہی تھی. جی بالکل بالکل. انہوں نے کہا 2011 میں یہ مینار پاکستان میں کر رہا ہے، پیچھے کرنے دیں اس کو، ہمیں کیا جاتا ہے، پیچھے پاورز دیٹ بی اسٹیبلشمنٹ فوج کھڑی ہے. ان کا خیال تھا کہ نون لیگ کا نقصان ان کا خیال تھا پیپلز پارٹی سے ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ یہ نقصان کرے گی، یہ ڈیمیج کرے گی نون لیگ کو. جی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خاموشی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو فالو کرنے والے انہوں نے اپنی سوچ بدلی. ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی تو نواز شریف سے صحیح لڑ نہیں رہی، اصل گالی تو عمران خان دیتا ہے، لیکن اور وہ اینٹی نواز شریف تھے، وہ اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئے. نہیں، پیپلز پارٹی کو جو فالو کرتا تھا نا، سپورٹ کی حد تک، ووٹ کی حد تک، جیلا نہیں، ورکر نہیں. ہاں، وہ جو جس کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یار اس پارٹی کو ووٹ دے دینا چاہیے، بالکل بالکل، اس نے اپنی سوچ بدلی. اس کو کہتے ہیں سیاسی سوچ بدلنا. بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کو فالو کرنے والوں کی سوچ یہ کبھی نہیں رہی کہ وہ گالیاں نکالیں. بالکل بالکل بالکل. انہوں نے اپنی سوچ بدلی کہ گالی جو ہے نا ایک مؤثر ذریعہ ہے.
جس کی وجہ سے ہم اپنے مخالف کو ڈیفینسو کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی سوچ بدلی اور پیپل پارٹی کو نہیں پتہ چلا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ نون لیگ ڈیمیج ہوگی انتخابی حوالے سے ڈیمیج ہو گئی پیپل پارٹی.